بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم اوان ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ میری ولاگ کو دیکھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ پی پی 93 بھکر کا ضمنی انتخابات، جیسے میں نے اس سے پہلے کے ولاگ میں کہا تھا کہ ضلع کی سب سے بڑی بحث ہے۔ دونوں روایتی حریف، دونوں روایتی سیاسی خاندان، عوامی نوانی محاذ بلکہ نوانی خاندان اور ڈھانڈلا خاندان نے ایک طویل مشاورت کے بعد باقاعدہ طور پر اپنے امیدواران نامزد کر دیے تھے۔ ایک پریس ریلیز کے ذریعے سے ڈھانڈلا خاندان نے اور ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے نوانی خاندان نے باقاعدہ طور پہ اپنے امیدواران کا اعلان کیا تھا جو ضمنی انتخاب میں پی پی 93 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا خاندان سے ہیں، جن کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا پہلے بھی، لیکن ان سے متعلق ہے کہ وہ پہلے بھی الیکشن لڑنے کے متمنی تھے، خواہش مند رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن وہی لڑیں گے، اور اس کے لیے وہ پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے اور پی ٹی آئی سے ٹکٹ لینے کے لیے زور لگاتے رہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب باقاعدہ طور پہ افضل خان ڈھانڈلا کو نامزد نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر سے، اگرچہ کسی حد تک امیدواران کی نامزدگی کے بعد آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، لیکن ایک بار پھر سے اب اطلاعات ہیں کہ ڈھانڈلا خاندان کے لیے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی راہ ہموار کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے حصول کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ممبران اسمبلی، پی ٹی آئی کے عہدیداران اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈھانڈلا خاندان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دلایا جائے۔ لیکن اب یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑا سا معاملہ یہاں پہ بنتا ہے۔ افضل خان ڈھانڈلا جو ڈھانڈلا خاندان کے یہاں سے پی پی 93 امیدوار ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت وہ پی ٹی آئی سے منحرف ہو گئے تھے اور انہیں ووٹ انہیں نہیں دیا تھا۔ پی ٹی آئی کی پالیسی یہ ہے کہ منحرفین کو کسی بھی صورت ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ اب دو معاملے ہیں، اگر ڈھانڈلا خاندان پی ٹی آئی کے ٹکٹ چاہتا ہے تو پھر سکندر خان جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، جو پچھلے دنوں اجلاس ہوا تھا پی ٹی آئی کا اور کہا گیا تھا کہ سکندر خان پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے اور کبھی بھی ان لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی پی ٹی آئی کی پالیسی کے مطابق جنہوں نے کسی بھی طریقہ سے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے میں مدد کی۔ اب دیکھیں کہ اگر ڈھانڈلا خاندان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو یقیناً سکندر خان تو قربانی دیں گے ہی صحیح، لیکن پی ٹی آئی کی پالیسی کے مطابق افضل خان ڈھانڈلا کو بھی قربانی دینا ہوگی، اور اس طرح سے اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے تو شاید یہ ٹکٹ ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کو جائے گا۔ لیکن بہرحال الیکٹیبلز چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پالیسیاں بھی بعض اوقات پالیسیوں سے بالاتر بھی کام کر لیے جاتے ہیں، تو بہرحال پارٹی پالیسی کے مطابق ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کو یہ ٹکٹ جاتا ہے، اور قربانیاں دو ہوں گی۔ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا جاتا ہے سکندر خان بھی قربان ہوں گے اور افضل خان ڈھانڈلا بھی قربان ہوں گے۔ سعید اکبر خان نعمانی کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں ہر طرح کے انتخابات میں امداد کی مدد کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اچھا، نعمانی خاندان کی ہم بات کر رہے ہیں تو کہا یہ جا رہا تھا کہ سعید اکبر خان نعمانی یہاں سے الیکشن لڑنے کے حق میں نہیں تھے، بلکہ وہ شعیب رشید خان کو یہاں سے الیکشن لڑوانا چاہ رہے تھے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایک صورتحال یہ بھی ہوگی کہ اگر یہاں سے ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا امیدوار ہوتے ہیں تو شعیب رشید اکبر یہاں سے ان کے مقابلے لائیں گے، اور یہ بھی پھر کہا گیا کہ اگر ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا یہاں سے امیدوار ہوتے ہیں تو پھر ان کے مقابل سعید اکبر خان نعمانی الیکشن لڑیں گے۔ لیکن پریس کانفرنس سے قبل کہا جاتا ہے کہ بہت ہی کم ٹائم پریس کانفرنس سے قبل سعید اکبر خان کو منا لیا گیا کہ وہ یہاں سے پی پی 93 سے الیکشن لڑیں گے۔ اب ہم پھر آتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے سعید اکبر خان نعمانی کی۔ کہا جا رہا ہے کہ سعید اکبر خان نعمانی ٹکٹ کے لیے زور لگا رہے ہیں کہ انہیں پاکستان مسلم لیگ کا ٹکٹ دیا جائے، جبکہ مقابلے میں غضنفر چینا جو حیدرآباد تھال سے منکیرا سے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، وہ اپنے طور پر یہ زور لگا رہے ہیں کہ اس حلقے کو اوپن چھوڑا جائے۔ اب بات آتی ہے کہ اگر آپ پاکستان مسلم لیگ کی طرف جائیں اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نعمانی خاندان سے بھی رابطے میں ہے جبکہ ڈھانڈلا خاندان سے بھی رابطے میں ہے، کیونکہ دونوں اراکین جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کے معاون رہے ہیں۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہوا تھا تو ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا بھی پاکستان تحریک انصاف میں تھے اور سعید اکبر خان نعمانی بھی
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया था, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अगर वो ज़िला इस हल्के को ओपन छोड़ती है तो उनके लिए दोनों उम्मीदवार एक जैसे हैं, जो भी जीतेगा यकीनन उसने हुकूमती कैंप ही ज्वाइन करना है। फैसला जल्द है, फैसला सामने है, 29 मार्च को फैसला हो जाएगा। 30 मार्च को चूँकि निशानात मतलब दिए जाने हैं, तो उससे पहले ये फैसला हो जाना है कि कौन उम्मीदवार किस पार्टी के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लेगा। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।